السلام علیکم۔ ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے اس چینل پر۔ جماعت دہم کی سیاسی سائنس کے 5ویں سبق بھارتی جمہوریت کو درپیش چیلنجز، اس کے پہلے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سبق نمبر 5، بھارتی جمہوریت کو درپیش چیلنجز۔ سب سے پہلے اس کے ہم نکات کا جائزہ لیں گے اور اس کے بعد اسے پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ جمہوریت ایک مسلسل جاری رہنے والا زندہ عمل ہے۔ یعنی جمہوریت کیا ہے؟ یہ مسلسل جاری رہنے والا زندہ عمل ہے۔ جمہوریت کو اختیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمہوریت وجود میں آ گئی، بلکہ جمہوریت کو قائم کرنے کے لیے شعوری طور پر کوشش کرنا پڑتی ہے اور محتاط رہنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیے، محتاط رہنا یا احتیاط برتنا یہ بہت ہی اہم اور ضروری معاملہ ہے، چونکہ جمہوریت کی بقا کے لیے تمام چیزیں ضروری ہوتی ہے۔ جمہوریت کو لاحق خطرات کو بروقت پہچان کر انہیں جمہوری طریقے سے دور کرنا ضروری ہے۔ یعنی جمہوریت اسی وقت زندہ رہے گی جب اس کو لاحق خطرات کو ہم بروقت پہچان لیں گے اور پہچان کر انہیں جمہوری طریقے سے دور کریں گے۔ اب اس سبق میں ہم جمہوریت کو درپیش مشکلات، چیلنجز کا خصوصی طور پر مطالعہ کریں گے۔ پہلے ہم عالمی سطح پر جمہوریت کو درپیش چیلنجز کا مختصر جائزہ لیں گے، یعنی پوری دنیا میں کون کون سے چیلنجز ہیں، عالمی سطح پر کون کون سے معاملات جمہوریت کے لیے خطرہ بن کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ آج ہم دنیا کے ہر ملک کو جمہوری ملک کہتے ہیں، لیکن عملاً لوگوں کے حقوق اور آزادی کو برقرار رکھنے اور عوامی فلاح و بہبود کو ترجیح دینے والی جمہوریت بہت کم ملکوں میں پائی جاتی ہے۔ جمہوریت کے سامنے فوجی نظام حکومت ایک بڑا خطرہ ہے۔ اس وجہ سے عالمی سطح پر حقیقی جمہوریت کا پھیلاؤ اور ہر ملک میں اس پر انحصار کرنا جمہوریت کو درپیش ایک بڑا چیلنج ہے۔ یعنی اس کی سب سے بڑی دشواریاں کیا ہیں، یعنی چیلنجز کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو عالمی سطح پر جمہوریت پر انحصار کرنا ہے۔ دوسرا، فوجی حکومت کا بڑھتا ہوا خطرہ ہے۔ تیسرا، اگر ہم سمجھ سکیں تو لوگ جو حکمراں ہیں وہ لوگوں کے حقوق، آزادی اور عوامی فلاح و بہبود کو ترجیح دینے والی جمہوریت کی حمایت کرنا اور پھیلانے میں زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ اور اس کے علاوہ جمہوریت کی جڑوں کو مضبوط کرنا بھی ایک بہت ہی ضروری عمل ہے، جس سے لوگ اکثر احتراز کرتے رہتے ہیں۔ اب غیر جمہوری نظام سے جمہوری نظام کی طرف سفر کرنے کے لیے کون سے جمہوری ادارے قائم کرنے پڑیں گے؟ اس کی سب سے بہترین اور عمدہ مثال بھارت کا جمہوری نظام ہے۔ جن ملکوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہے، دراصل وہاں بھی جمہوریت کا استعمال محدود پیمانے پر ہوتا ہے۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں جمہوریت قائم ہے، جڑیں مضبوط ہے، لیکن جمہوریت کا استعمال بہت ہی محدود ہوتا ہے۔ اب بھارت جیسے دیگر ملکوں میں بھی جمہوریت کا مطلب محض رائے دہی، الیکشن، حکومتی کاروبار، عدالت وغیرہ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ سب جمہوریت کا سیاسی روپ ہے۔ اب دیکھیے، اس میں اس بات کی طرف ذکر کیا جا رہا ہے کہ جمہوریت جو ہے بھارت میں اس کے معنی نکالے گئے ہیں کہ ہم محض رائے دہی کریں، یعنی الیکشن میں ووٹنگ کریں، الیکشن ہو، انتخابات ہو، حکومتی کاروبار چلے، یعنی ایک حکومت آئے، دوسری حکومت بنے، ایک حکومت جائے، اور عدالت کے فیصلے عوام کے حق میں ہو، تو یہ تمام چیزیں کیا سمجھی جاتی ہے؟ یہ جمہوریت کی بقا کا ایک روپ سمجھی جاتی ہے۔ لیکن یہ سب جمہوریت کا سیاسی روپ ہے۔ اگر جمہوریت کو ایک طرز زندگی کی حیثیت دینی ہو تو اسے سماج کے مختلف شعبوں تک پہنچنا چاہیے۔ یعنی اگر جمہوریت ایک طرز زندگی کی حیثیت اگر اپنا لے تو سماج کے تمام طبقات تک یہ بڑے پیمانے پر بہترین طریقے سے پہنچے گا، اور اس کے لیے تمام سماجی طبقات کی شمولیت، سماجی اداروں کی خود مختاری، شہریوں کا استحکام، انسانی اقدار کے لیے بھی کام کرنا اس کے اہم نکات ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے سماجی طبقات کی شمولیت، یعنی جتنے بھی طبقات ہیں، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، کسی بھی مذہب، ذات پات سے تعلق رکھتے ہو، جمہوریت میں ان کا شامل ہونا ضروری ہے۔ سماجی اداروں کی خود مختاری،
اب جتنے بھی سوشل ویلفیئر کے ادارے ہیں وہ سب خود مختار ہو، آٹونومی دی جائے تاکہ وہ عوامی فلاح کے کام کر سکے۔ شہریوں کا استحکام، اب دیکھیے شہریوں کا استحکام یہ بہت ہی اہم اور ضروری معاملہ ہے، کیونکہ اگر ہم کسی ملک کے شہریوں کو استحکام نہیں بخش سکتے تو اس کی وجہ سے جمہوریت غیر محفوظ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے انسانی اقدار کا تحفظ وغیرہ جیسے طریقوں کو اختیار کرنا ہوگا۔ حقیقی جمہوریت کے قیام کے لیے مذکورہ والا تمام کاموں کا انجام دینا ضروری ہے۔ ابھی جتنے ہم نے نکات دیکھے ان تمام کی کو بہترین طریقے سے اگر ہم لاگو کریں گے تبھی جمہوریت کامیاب ہو سکتی ہے، جس میں آزادی، مساوات، اخوت، انصاف، انسان دوستی کے تمام مراحل کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی جمہوریت کو مضبوط بنانے والے عوامل کون سے ہیں؟ سماج کے تمام طبقات کو شامل کرنا، سماجی اداروں کو خود مختار بنانا، شہریوں کو بااختیار بنانا، آزادی، مساوات، اخوت، انصاف اور انسان دوستی کی بقا کے لیے کام کرنا، اس کا تحفظ کرنا۔ اب جمہوریت میں سیاسی پارٹیاں انتخابات میں حصہ لے کر اقتدار حاصل کرتی ہے، لیکن کیا سیاسی پارٹیوں کا داخلی الیکشن ہوتا ہے؟ بعض سیاسی پارٹیوں میں ہوتا ہے، بعض میں نہیں ہوتا، جبکہ ہر سیاسی پارٹی میں داخلی الیکشن ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیے چین نے معاشی اصلاحات اختیار کی، عالمی تجارتی تنظیم کی رکنیت بھی حاصل کر لی، لیکن وہاں ایک ہی پارٹی کی بالادستی ہے۔ کیا چین جمہوری ملک ہے؟ بالکل نہیں، چین جمہوری ملک نہیں ہے، بلکہ وہاں پر ایک قسم کی ڈکٹیٹرشپ قائم ہے، ایک پارٹی کی حکومت قائم ہے۔ جمہوریت کی جڑوں کو مزید گہرائی تک لے جانا آج دنیا کے تمام جمہوری ملکوں کے سامنے ایک بڑا چیلنج ہے۔ یعنی جمہوریت کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے اس کی جڑوں کو مزید گہرائی تک لے جانا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ آزادی، مساوات، بھائی چارہ، انصاف، امن، ترقی اور انسان دوستی کی قدروں کو سماج کی تمام سطحوں تک لے جانا ضروری ہے۔ اب دیکھیے جمہوری طرز حکومت میں کون کون سی چیزیں اہمیت کی حامل ہوتی ہے؟ سب سے بڑی جو اس میں اہمیت کی حامل چیز ہے وہ ہے آزادی۔ اس کے بعد مساوات، لوگوں میں بھید بھاؤ نہ ہو، بھائی چارہ، لوگ ایک دوسرے کے مذہب کا، ذات پات کا احترام کرے، سب کو صحیح انصاف ملے، امن قائم رہے، ترقی کرے ملک، اور انسان دوستی کی قدروں کو سماج کے تمام سطحوں تک لے جانا چاہیے۔ اس کے لیے درکار وسیع پیمانے پر اتفاق رائے تیار کرنے کا کام بھی جمہوری طریقے سے کرنا ممکن ہے۔ اب دیکھیے جب پارٹیوں کے درمیان الیکشن ہوں گے اور اسی طریقے سے ملک میں انتخابات ہوں گے تو اس کے علاوہ ہم بڑے پیمانے پر اتفاق رائے پیدا کر سکتے ہیں، اور جس کی وجہ سے جمہوریت کی بقا کے لیے ہم بڑے پیمانے پر کوششیں کر سکتے ہیں۔ جمہوریت کی جڑوں کو گہرائی تک لے جانے کے لیے اصلاحات بہت ضروری ہیں۔ یعنی جمہوریت کے فروغ کے لیے اور اسے اس کے گہرائی تک لے جانے کے لیے یہ تمام اصلاحات کرنے چاہیے۔ بھارتی جمہوریت کو درپیش چیلنجز، اب دیکھیں ہم نے ابھی عالمی سطح پر جو چیلنجز دیکھے تھے، اب دیکھیں گے ہم بھارتی جمہوریت کو درپیش چیلنجز۔ جمہوریت کو زیادہ بامعنی بنانے کے لیے حکومت نے اقتدار کو لامرکزی بنانے اور عورتوں اور کمزور طبقات کو ریزرویشن دینے کی تدبیر پر عمل کیا، لیکن یہاں ایک سوال پر غور کرنا ضروری ہے کہ کیا اس سے صحیح معنوں میں اقتدار شہریوں کے ہاتھ میں آیا ہے؟ پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں لامرکزیت کیا ہوتی ہے۔ یہ لامرکزیت کا تصور جو ہے، یعنی اقتدار انسان کو بدعنوان بنا دیتا ہے، اور بے قابو اقتدار اور زیادہ بدعنوان بناتا ہے، یعنی کرپشن بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اقتدار کو مجلس قانون ساز، مجلس عاملہ، عدلیہ میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ وفاقی عوامی حکومت رہے گی، یعنی جس میں لامرکزیت رہے گی۔ اس کے علاوہ تمام جمہوری ملکوں میں ایک قسم کی لامرکزیت ہوتی ہے، مرکز، ریاست، مقامی ادارے، یہ ایک دوسرے کے تمام کے اختیارات بٹے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جس میں بڑے پیمانے پر کام ہوتا ہے، جو کسی بھی جمہوری ملک میں جمہوریت کی بقا کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا چیلنج ہے فرقہ پرستی اور انتہا پسندی۔
مذہبی تصادم اور اس سے پیدا ہونے والی انتہا پسندی بھارتی جمہوریت کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ سماج میں مذہبی تنازعات بڑھ جانے کی وجہ سے سماجی استقلال کو نقصان پہنچتا ہے۔ انتہا پسندی جیسے واقعات کی وجہ سے جمہوریت میں لوگوں کی شرکت کم ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے، یہ فرقہ پرستی ایک ناسور بن گیا ہے اور آزادی کے بعد سے ابھی تک کہ اس کی روک تھام نہیں کی جا سکی، لیکن ہمیں امید ابھی بھی نظر آتی ہے۔ انتہا پسندی بھی اس کا ہی ایک دوسرا روپ ہے۔ سماج میں جو مذہبی تنازعات بڑھتے ہیں اور انتہا پسندی بڑھتی ہے تو اس سے جمہوریت میں لوگوں کی دلچسپی بھی کم ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی شرکت بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ 1990 کے بعد سے فرقہ پرستی میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا، اور اس کے علاوہ 1984 کے بعد سے پنجاب اور کشمیر میں بھی بڑے پیمانے پر انتہا پسندی میں اضافہ ہوا تھا۔ بائیں بازو والے شدت پسند یعنی نکسل وادی۔ بھارت کا ایک بہت بڑا مسئلہ نکسل واد ہے۔ بے زمین کسانوں اور آدیواسیوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کو ختم کرنے کے لیے نکسل واد کا آغاز ہوا۔ پہلے جان لیتے ہیں نکسل واد، یہ نکسل باڑی ایک گاؤں سے شروع ہوا تھا، جہاں پر بے زمین کسانوں پر اور آدیواسیوں پر جو وہاں کے زمیندار ہیں بہت زیادہ ظلم کیا کرتے تھے، تو ان کی خلاف جو ناانصافیاں ہوتی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے اس تحریک کا آغاز ہوا۔ اور اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تحریک کا پہلا مقصد جو تھا وہ زمینداروں کے خلاف جو تحریک چلانا اور ان کے ظلم و ستم سے کسانوں کو بچانا تھا۔ بعد میں اور اسے ایک زمیندار نے ہی شروع کیا تھا، اور بعد کے دور میں یہ تنظیم مسلح تحریک کا حصہ بن گئی اور وہ اپنی راہ بھٹک گئی۔ نکسل واد نے اب جارحانہ روپ اختیار کر لیا ہے۔ اب اس میں کسانوں اور آدیواسیوں کے مسائل کی اہمیت کم ہو گئی ہے۔ اس کی بجائے نکسل وادی گروہ پرتشدد طریقوں سے حکومت کی مخالفت کرنے، پولیس کی ٹولیوں پر حملہ کرنے جیسے طریقوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی پہلے جو تحریک تھی یہ عدم تشدد کی تحریک تھی، لیکن بعد میں جا کر یہ پرتشدد تحریک بن گئی اور حکومت کی خلافت کرنے لگی۔ اس کے علاوہ پولیس کی ٹولیوں پر بھی حملہ کیے جانے لگے۔ بدعنوانی۔ بھارت میں عوامی شعبوں میں بڑے پیمانے پر بدعنوانی کا مسئلہ پایا جاتا ہے۔ عام طور پر بدعنوانی کون سی چیز ہوتی ہے؟ عام طور پر بدعنوانی اسے کرپشن، ایک قسم کی ملاوٹ یا پھر رشوت ستانی، یہ تمام چیزیں بدعنوانی کے زمرے میں آتے ہیں۔ بھارت میں عوامی شعبوں میں بڑے پیمانے پر بدعنوانی کا مسئلہ پایا جاتا ہے۔ عوامی شعبے یعنی کہ پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگز وغیرہ۔ سیاسی اور انتظامی سطح پر بدعنوانی کی وجہ سے سرکار کی کارکردگی کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، یہ صرف عوامی شعبے ہی نہیں بلکہ سیاسی شعبوں میں بھی اور انتظامی سطح پر بھی بڑے پیمانے پر بدعنوانیاں ہوتی رہتی ہے۔ سرکاری کاموں میں لگنے والے وقت، عوامی سہولیات کا پست معیار، مختلف مالی بدعنوانیوں کی وجہ سے لوگوں میں پورے نظام کے تعلق سے بے اعتباری اور بے اطمینانی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے، عوامی سہولیات اور سرکاری کام کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے کہ کسی کو راشن کارڈ چاہیے، کسی کو الیکشن کارڈ بنوانا ہے، آدھار کارڈ بنوانا ہے، تو اس میں کافی دیری ہوتی ہے۔ اب عوامی سہولیات یعنی راشن وغیرہ کا مہیا کروانا، ہیلتھ کیئر سسٹم کی طرف توجہ دینا، اس کے علاوہ جو بیواؤں کو، معذوروں کو ملنے والے پیسے ہیں، اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے جو دیگر پسماندہ طبقات کو دی جانے والی اسکالرشپ وغیرہ ہے، اس میں صحیح طریقے سے نظم نہیں ہوتا ہے اور یہ مالی بدعنوانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انتخابی عمل میں ہونے والی بدعنوانیاں، جعلی رائے دہی، بوگس ووٹنگ، رائے دہندگان کو رشوت دینے، ووٹ پیٹی اٹھا لے جانے جیسے واقعات کی وجہ سے انتخابی عمل پر سے لوگوں کا بھروسہ ختم ہو سکتا ہے۔ اب انتخابی عمل میں ہونے والی بدعنوانیاں کون سی ہے؟ جیسے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، بوگس ووٹنگ کرتے ہیں، یا پھر کیا کرتے، لوگوں کو پیسے دیتے، 1000 روپیہ، 2000، 5000 روپے دیں گے اور بولیں گے ہمارے ووٹ ڈالو۔ اسی طریقے سے کوئی EVM مشین میں گڑبڑ کر دے یا پھر کوئی بوگس ووٹنگ کرے، تو یہ تمام چیزیں انتخابی عمل کی بدعنوانیاں ہیں۔ سیاست میں خاندانی حکومت ہماری جمہوریت کے سامنے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ سیاست میں ایک ہی خاندان کی اجارہ داری ہونے سے جمہوریت میں خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ عام لوگوں کو عوامی شعبے میں شرکت کا موقع نہیں ملتا۔
اب دیکھیے یہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اپنے بھائی بھتیجا واد، نیپوٹزم اور خاندانی اجارہ داری ہر طرف بھارت میں عام ہے، اور یہ جمہوریت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے۔ سیاست اور جرائم۔ سیاسی عمل میں مجرموں کی بڑھتی ہوئی شرکت جمہوری نظام کے لیے ایک سنگین مسئلہ ہے۔ دیکھیے یہ 1970 تک کہ یہ عمل بہت کم ہوا کرتا تھا، لیکن 1977 کے بعد سے لے کر اور 1990 سے خصوصی طور پر سیاست میں جرائم پیشہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ بڑے بڑے ڈان، بڑے بڑے جو بدعنوان لوگ ہیں وہ اپنی کالے کارناموں کو چھپانے کے لیے سیاست میں حصے دار بن جاتے ہیں۔ مجرمانہ پس منظر، مجرمانہ نوعیت کے الزام، بدعنوانیوں کے الزام کے حامل افراد کو سیاسی پارٹی اپنا امیدوار بناتی ہے۔ اب یعنی ایسے لوگ جن کا پس منظر مجرمانہ ہے وہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر الیکشن جیت جاتے ہیں یا پھر ووٹنگ کراتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو سیاسی پارٹی اپنا امیدوار بناتی ہے، تاکہ کیونکہ اس میں جیت جانے کا جو عنصر ہے وہ بہت نمایاں ہوتا ہے اور گارنٹی مانی جاتی ہے۔ اس وجہ سے سیاست میں دولت اور غنڈہ گردی کا زور بڑھتا جا رہا ہے۔ الیکشن کے موقع پر تشدد کے استعمال کے امکانات بڑھ گئے ہیں، یعنی دولت اور غنڈہ گردی کی ریل پیل رہے گی تو الیکشن میں تشدد تو بڑھنے ہی والا ہے۔ سماجی مشکلات۔ مذکورہ والا مشکلات کے علاوہ جمہوریت کے سامنے چند سماجی مشکلات بھی ہے۔ بے روزگاری، منشیات کا پھیلاؤ، قحط، وسائل کی غیر مساوی تقسیم، امیروں اور غریبوں کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج، ذات پات پر مبنی سماجی نظام، یہ تمام مسائل سماجی مسائل ہیں۔ اب ان کو حل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بے روزگاری تو شروع سے ہی بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ منشیات کا پھیلاؤ، یعنی جو لوگ ڈرگس استعمال کرتے ہیں یا نشیلی دوائیاں استعمال کرتے ہیں، اس سے نوجوان طبقہ خصوصاً متاثر ہو رہا ہے۔ یعنی کسی علاقے میں قحط نہیں پڑے گا تو یہ بارش نہیں ہوگی تو وہاں پر قحط پڑ جائے گا، اور قحط پڑنے کی وجہ سے کسانوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہو جاتا ہے۔ وسائل کی غیر مساوی تقسیم، جیسے کہ جھارکھنڈ یا چھتیس گڑھ وغیرہ کے علاقے ہیں تو وہاں کے وسائل کا استعمال زیادہ تر انڈسٹریلسٹ لوگ کرتے ہیں، وہاں کی عوام کو اس کا فائدہ نہیں ملتا، اور جس کی وجہ سے وسائل کی غیر مساوی تقسیم ہوتی ہے۔ امیروں اور غریبوں کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج، یہ تو بہت ہی سنگین معاملہ ہے۔ امیر امیر ہوتے جا رہے ہیں، غریب غریب ہوتے جا رہے ہیں، اور ذات پات کا نظام تو بھارت کے لیے کئی صدیوں سے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ بھارتی جمہوریت کو کامیاب بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ جمہوریت میں اکثریت رائے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ جمہوری طرز حکومت میں اکثریت حاصل کرنے والی پارٹی اقتدار میں آتی ہے۔ پارلیمنٹ میں سارے فیصلے کثرت رائے سے کیے جاتے ہیں، یعنی کثرت رائے کی بڑی اہمیت، اور جمہوری حکومت کثرت رائے سے ہی فروغ پاتی ہے۔ اب پارلیمنٹ میں سارے فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ کثرت رائے سے ہوتے ہیں، یعنی تمام لوگوں کی شمولیت ضروری ہوتی ہے۔ اکثریتی سماج کے فلاح و بہبود جمہوریت کا مقصد ہوتا ہے۔ کثرت رائے کو اہمیت دیتے ہوئے قلت رائے اور اقلیتوں کے ساتھ ناانصافی ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اب دیکھیے یہ جو معاملے ہیں کثرت رائے کے، یہ اس میں اگر کثرت رائے کو اہمیت دیں گے تو قلت رائے اور اقلیتوں کے ساتھ ناانصافی کا یہ بڑا امکان ہو جاتا ہے۔ لیکن جمہوریت کثرت رائے سے چلنے والی سرکار ہی ہوتی ہے، پھر بھی قلت رائے کے حامل افراد کو فیصلے کے عمل میں شامل کرنا اور ان کے مفادات کا خیال رکھنا بھی حکومت کا فرض ہے۔ یعنی اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے مفادات کا خیال رکھنا بھی حکومت کا فرض ہوتا ہے۔ مختصراً یہ کہ جمہوری حکومت میں سب لوگوں کی رائے کو اہمیت دی جانی چاہیے۔ اسی طرح اس امر کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ اکثریت سے بننے والی حکومت محض اکثریتی سماج کی سرکار نہ بن جائے۔ ہمہ مذہبی، ہمہ نسلی، ہمہ لسانی، ہمہ ذاتی اور تمام فرقے کے گروہوں کو جمہوریت میں فیصلے کے عمل میں شریک ہونے کے یکساں مواقع حاصل ہونے چاہیے۔ اب دیکھیے حکومت کس کی بھی ہو، چاہے وہ اکثریتی فرقے کی ہو یا اقلیتی فرقے کی ہو، تو حکومت سرکار ایسی ہونی چاہیے جو ہمہ مذہبی ہو، ہمہ نسلی ہو، ہمہ لسانی، ہمہ ذاتی، جس سے تمام فرقوں کے اور مذہب کے لوگوں کو شامل کیا جا سکے۔ بھارت کی عدالتیں۔ اب بھارت کی عدالتیں سیاسی عمل کو زیادہ سے زیادہ شفاف بنانے کے لیے شعوری طور پر کوشش کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہ دیکھیے کہ بہت پرانا عمل ہے۔ بھارتی عدالتیں ہمیشہ سے غیر جانبدار رہ کر اپنے اس فعل کو انجام دیتی رہی ہے، اور اسی وجہ سے بھارت کی جمہوریت مضبوط ہوئی ہے۔
خاص طور پر سیاست کو جرائم سے محفوظ رکھنے کے لیے عدالتیں مجرموں کو سخت سزائیں دیتی ہے اور سیاسی عمل میں ان کی شرکت پر پابندی عائد کر رہی ہے۔ یعنی بڑے پیمانے پر عدالتیں مجرموں کو سخت سزائیں دیتی ہے اور سیاسی عمل میں مجرموں کی شرکت نہ ہو اس لیے ان پر پابندی بھی عائد کی گئی ہے۔ بھارت میں جمہوریت کو کامیاب بنانے کے لیے صرف حکومت، انتظامیہ اور عدالتی سطح پر کوشش کرنا کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے سماجی اور انفرادی طور پر ہر فرد کو شعوری طور پر کوشش کرنا چاہیے۔ یعنی جب تک کہ عوام کی جمہوریت کب ہے تو کامیاب ہوگی؟ جب عوام کی شمولیت ہوگی۔ عوام کی شمولیت کہنے میں ہونا چاہیے، انتظامیہ میں ہونا چاہیے، عدالتی سطح پر ہونا چاہیے، سماجی اور انفرادی سطح پر ہونا چاہیے، تو تبھی یہ جمہوریت کامیاب ہوگی۔ سرکاری اور انتظامیہ سطح پر سرو شکشا ابھیان، سوچھ بھارت ابھیان، گرام سمردھی یوجنا، خود امدادی گروہ کا قیام، مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار اسکیم جیسے نریگا جیسی کئی اسکیموں پر عمل کیا جا رہا ہے۔ سرو شکشا ابھیان کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں، ہر بچے کے لیے تعلیم کا حق۔ سوچھ بھارت ابھیان یہ خصوصی طور پر 2014 میں ہمارے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اس ابھیان کی شروعات کی تھی 2 اکتوبر 2014 کو۔ گرام سمردھی یوجنا یعنی گاؤں کو سمردھ کرنا، خود کفیل بنانا اور سیلف ہیلپ گروپ یعنی خود امدادی گروہ قائم کرنا، اس کے علاوہ نریگا کی ایسی اسکیم۔ اب خواتین کی سیاسی نمائندگی بڑھانے کے لیے بھی بڑے پیمانے پر کام کیے جا رہے ہیں۔ خواتین کی سیاسی نمائندگی بڑھانے کے لیے حکومت نے ریزرویشن بھی دیا ہے۔ خاص طور پر مقامی حکومتی اداروں میں خواتین کے لیے 50% نشستیں محفوظ کی گئی ہیں۔ بھارت میں جمہوریت کو کامیاب بنانا ہو تو تمام سطحوں پر شہریوں کی شرکت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہ پہلی ہی بات ہم نے اس کو واضح کر چکے ہیں کہ جمہوریت کی کامیابی بھارت کے شہریوں کی شرکت کے اوپر منحصر ہوتی ہے۔ اگر بھارت کے شہریوں کی شرکت ہوگی تبھی جمہوری عمل تیز ہوگا اور کامیاب بھی ہوگا۔ خاص طور پر حکومتی کام کاج کی سطح پر اضافہ ہو تو عوامی پالیسی کی نوعیت میں تبدیلی آئے گی، بات چیت کے ذریعے وہ پالیسیاں وضع کی جائے گی۔ یعنی حکومتی کام کاج کی سطح پر اضافہ ہو تو عوامی پالیسیوں کی نوعیت میں تبدیلی آئے گی، بات چیت کے ذریعے پالیسیاں واضح کر سکتے ہیں، وضع بھی کر سکتے ہیں، انہیں عوام تک پہنچا سکتے ہیں۔ اب اقتدار میں جو لوگ شریک نہیں ہو سکے ہیں ان کے ساتھ تبادلہ خیال کرنا جمہوریت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ تو NGOs کو اور اپوزیشن پارٹیز کو چھوڑ دیں گے، آپ کو ان کو بھی شامل کرنا چاہیے اور جو اچھے مشورے دے بھارت کی کامیابی کے لیے اور ترقی کے لیے ان کی رائے کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ ہمیں اپنی انفرادی زندگی میں بھی مساوات، آزادی، سماجی انصاف، مذہبی غیر جانبداری جیسے اقدار کا احترام کرنا اور انہیں پروان چڑھانا چاہیے۔ ہر ایک کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اس ملک کا ایک ذمہ دار شہری ہے، تبھی جمہوریت کامیاب ہوگی۔ یہ دیکھیے مساوات، آزادی، سماجی انصاف اور مذہبی غیر جانبداری، یہ ایسے اقدار ہے جس کی ہر ایک سماج میں بہت ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کا احترام کریں گے، اسے پروان چڑھائیں گے تو ملک ترقی کرے گا اور ہم بطور ایک ذمہ دار شہری بھارت کے جمہوریت کو کامیاب بنانے میں ایک بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا